السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد معراج صدیقی۔ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں حقوق مانگنے یا چھیننے کا وقت نکل گیا، کیونکہ اب بات ہوگی صرف تعمیر کی، تعمیر کا سفر معراج صدیقی کے ساتھ۔ آج کا جو موضوع ہے کہ 7 سال تک کے جو بچے ہیں ان کے اوپر ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، کیسے ان بچوں کو، کیونکہ اس ٹائم پر نیچر بلڈ ہوتا ہے اور اسی ٹائم پر وہ بچے ڈیولپڈ ہوتے ہیں نیچر وائز، تو یقیناً کچھ رسپانسبلٹیز والدین کی ہوتی ہے۔ اس پینڈیمک کے درمیان ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ اس پینڈیمک کے درمیان میں والدین کیا ایسا کریں کہ ان کو بہتری بچوں کے اندر آئے، تربیت کے اندر بہتری آئے، اور اس حالات میں ہم بچوں کو اپنا فرما بردار، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم یا وقت اگر بچوں کے ساتھ گزارا جائے گا تو یا تو تربیت میں بہتری آتی ہے، اور اگر رائٹ ڈائریکشن نہیں ہوگا تو پھر تربیت میں بگاڑ پیدا ہو سکتا ہے۔ اور کیونکہ جو بچے ہوتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جو زیرو سے یعنی پیدا ہونے سے لے کے 7 سال تک کے جو طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، لڑکا یا لڑکی، وہ ان پہ شریعت کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگاتا، نہ ان کے اوپر نماز فرض ہے، نہ وضو ہے، نہ ان کے اوپر پاکی ہے، نہ ناپاکی ہے، نہ روزہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی پابندی شریعت نہیں لگاتا۔ تو ماں باپ کی یہاں پر شریعت کے لحاظ سے، معاشی لحاظ سے کیا ذمہ داری ہے، اساتذہ کی کیا ذمہ داری ہے؟ ہم جب کوئی ذمہ داری اور کوئی پابندی لگا نہیں سکتے ہیں، سختی کر نہیں سکتے ہیں، تو پھر ماں باپ کیسے، مائیں اپنے بچوں کو ہینڈل کریں؟ اس موضوع پہ ہم مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرہ امرین، جو چائلڈ سائیکولوجسٹ بھی ہیں، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، ماہر تعلیم ہیں، اور ارلی چائلڈ ڈیولپمنٹ پہ پاکستان میں کوئی 30 سال سے زائد کام کیا، بڑے اداروں میں ایز اے بین ٹرینر رہیں، اور ان کے پڑھائے ہوئے بے شمار اساتذہ آج ٹرین ہو کے مختلف جگہ پر بچوں کو ارلی چائلڈز کے وہ کانسیپٹ جس کی وجہ سے گرو ہوتا ہے، جیسے ماریا مونٹیسری کا کانسیپٹ ہے، اور دیگر جو ہیں یو کے اور یو ایس اے اور اے ایم آئی اور ایل ایم آئی، کیونکہ ہمارے درمیان یہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ناظرہ۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ جی آپ سے الحمدللہ۔ ہمارے والدین یہ سمجھنا بھی چاہتے ہیں، پوچھنا بھی چاہتے ہیں، اور آپ کی رائے چاہتے ہیں کہ جو ہماری مائیں ہیں وہ 7 سال کے اندر کے جو بچے ہوتے ہیں، جب شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے تو ایز اے ماں کیا کرے، ایز اے استاد کیا کرے؟ جی بہت اچھا ٹاپک ہے یہ۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اس کو شروع سے لے کے چلتے ہیں، تربیت کے مرحلے کو ہم اگر ابتدائی دور سے لے کے چلتے ہیں، تو اس میں جو پہلی ڈویژن ہوتی ہے وہ پری نیٹل اور پوسٹ نیٹل، یعنی پیدائش جب اس دنیا میں اس بچے کا وجود نہیں آتا لیکن ماں کے اندر وہ اس کی آمد کی آثار نظر آ جاتے ہیں، تو وہ پیریڈ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور میں اس کا تذکرہ اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں جو بھی اس موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے وہ پوسٹ نیٹل پیریڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اور پری نیٹل پیریڈ کو ہم پتہ نہیں کیوں نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ ایکچولی جب فزیکلی وہ بچہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی وہ ماں کے اندر جب وہ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس ماں کا کردار شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے اس لنک میں، اس کنیکشن میں ماں کو کرنا کیا ہوتا ہے؟ ماں کو اپنا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اپنے خیال سے مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے آپ کو ہر اینگل سے بیلنس اور پراپر رکھنا ہوتا ہے، فزیکلی اینڈ مینٹلی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ماں خوش تو بچہ خوش، تو دس از واٹ دا ریزن۔ اچھا، اب یہ جو کرائسس ہمارے معاشرے میں آپ کو پتا ہے، جب یہ نیولی میرڈ ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر یہ پریگننٹ ہو جاتی ہیں اور ایڈجسٹمنٹ کے مسائل رہتے ہیں، اس کے دوران بھی یہ پریگننسی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو ہے
وہ ان کو گائیڈ لائن نہیں ہوتی, ان کو جو ہے وہ چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا, تو جس کی وجہ سے بہت سارے فزیکل ڈیمیجز بھی ہوتے ہیں. یہ نیچرل نہیں ہوتے, یہ کبھی کبھی ہیریڈیٹری نہیں ہوتی, لیکن چونکہ ہمارے ملک میں اویئرنیس پروگرامز نہیں ہیں ڈیورنگ دی پریگنینسی, تو یہ تمام تر چیزیں جو رونما ہوتی ہیں, جس کو آپ ڈس ایبلٹی کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے مینٹل ڈیفیشنسی بھی ہوتی ہے. اور جب مینٹل ڈیفیشنسی ڈیورنگ دی فزیکل ڈیولپمنٹ اف دیٹ ہیپنس, اگر ایک دفعہ ہو جاتی ہے, تو اس کو برتھ کے بعد بھی اوور کم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا, کیونکہ پیدائش کے بعد جس آرگن کے تھرو مینس اپنے تمام مسلس کو آپریٹ کرتا ہے وہ برین ہے. تو برین کو اسٹرینتھ ایکچولی آپ کو پتا ہے پری نیٹل پوسٹ میں دینا ہوتا ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہوگا کہ اسرائیل میں یا جو اس سے منسلک ہیں, کہ وہ مائیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو وہ کس طرح سے اپنا خیال رکھتی ہیں, یعنی کہ وہ بچے کا خیال رکھتی ہیں, اپنا خیال رکھے بجائے اپنے اوپر توجہ دیے بغیر آپ بچے کی نہ تو فزیکل کنسٹرکشن کر سکتے ہیں نہ مینٹل کنسٹرکشن کر سکتے ہیں. تو پہلی تو یہ بات ہو گئی کہ پری نیٹل پوسٹ میں آپ کو اپنی تمام تر وریز کو ایک طرف رکھنا ہے, اور اس مرحلے کو ایک ذمہ داری سمجھنا ہے. یہ اللہ نے آپ کو ایک ذمہ داری دی ہے, کسی کا وجود کی تشکیل میں آپ کو حصے دار بنایا ہے, اپنی مخلوق کی پیدائش کے وجود کی تشکیل میں آپ حصے دار ہیں. تو آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. تمام غصے, تمام اسٹریس گو کہ وہ نیچرل ہوتا ہے, لیکن اگر ہمارے پاس نالج ہوگی. جی بتائیں سر. اگر ہمارے پاس, جی میں سن رہا ہوں, اگر ہمارے پاس اس بات کی نالج ہوگی, ہمارے پاس کاؤنسلنگ پروگرامس ہوں گے جو کہ پریگنینسی میں مدرس کو دیے جائیں گے, یا اسکول اور کالجز میں بھی بچیوں کو بتایا جائے گا, تو شاید وہ اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں, اور کہ ان کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ تشکیل نو, مطلب ایک انسان کی تشکیل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مطلب معاون بنایا, یا ان کو اور کس طرح وہ اپنی مدد کر سکتی ہیں. ایک تو یہ سٹیج ہو گیا. دوسرا سٹیج میں آپ کو یہ یقیناً اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ بچے دنیا میں آنے سے پہلے ہی وہ جب ماں کے پاس ہی ہوتے ہیں تو بہت کچھ سکھانے کا ٹائم ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی مثال یقیناً غوث اعظم کی ہے, کہ جب غوث اعظم پیدا ہوئے اور ان کے مدارس میں جب ان کو داخل کروایا گیا تو وہ پیدائشی طور پہ 16 پارے کے حافظ تھے. یقیناً یہ اس لیے ہوا کہ جب وہ پیٹ میں تھے تو ان کی ماں قرآن کا ریگولر ریسائٹ کرنا, ریگولر قرآن کو پڑھنا, یقیناً. لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جب بچہ دنیا میں آ چکا ہوتا ہے, یقیناً بچہ انسٹرکشن سے نہیں سیکھتا, اس کو لیکچر ریسیو نہیں کرتا, اسے بار بار تنبیہ کرنا, اس کو بار بار سمجھانا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے, سچ بولنا ہے. دیکھا یہ گیا ہے ماں باپ جو کرتے ہیں خود وہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے. جیسے ماں باپ کی بہت زیادہ یہ پرابلم ہے کہ بھائی میرا بچہ بہت ایگریسو ہے یا میرا بچہ بہت زیادہ ضدی ہے, تو یقیناً کہیں نہ کہیں سے ایسا تو نہیں ہے کہ ماں باپ کا جو ریلیشن ہے, ان کی جو فائٹنگ ہے, ان کی جو کنورسیشن ہے, وہ بچہ بچپن سے ہی لرن کرتا ہے اور وہ چیز اڈاپٹ کرتا ہے. فادر جب خود ہی گیٹ پہ کہیں گے 5 سال کے بچے کو کہ منع کر دو, کہہ دو کہ میں نہیں ہوں اس گھر پر, تو یہ بات سمجھتا ہے. تو لہٰذا ایکچوئل ایگزسٹنگ پوزیشن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, اس میں جو بچوں کے جو تربیت کا تعلق ہے, تعلیم و تربیت کا تعلق ہے, وہ تو ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتا ہے. مجھے بتائیے کہ 7 سال میں ماں اور باپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ جی بہت اچھا سوال. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایکچولی ہم وی ہیومن connect this world through the senses, ٹھیک ہے, and we have learned everything through the senses, ٹھیک ہے. ہم اپنے حواس سے اس دنیا کے معاملات کو سیکھتے ہیں, اس دنیا کو جانتے ہیں. اچھا, اب یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا میں آیا بچہ, تو اس کے اپنے سینسز کام کرنے لگ گئے, اور اس کی سینسٹیوٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے والدین کی طرف ہے, جس میں ماں کی طرف سب سے زیادہ ہے. تو ڈاکٹر ماریم مانٹیسری کہتی ہیں, ایجوکیشنسٹ کہتی ہیں کہ the children are the philosopher of the pram, the children are the philosopher of the pram. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جب وہ پرام میں ہیں
تو وہ کچھ نہیں دیکھ رہے بلکہ ہی از کنسٹرکٹنگ اے مین، وہ ایک انسان کی تشکیل کے مرحلے میں ہے اور ایک آدمی کو بنانے جا رہے ہیں. تو ان کا موٹو یہ ہوتا ہے کہ ہیلپ می ٹو ہیلپ مائی سیلف. اب بات یہ رہ گئی کہ والدین کیا کر سکتے ہیں. ایک چھوٹے سے بچے جو کہ پرام میں ہے تو اپنے، میں نے ابھی دوبارہ یہ بات عرض کر رہی ہوں کہ والدین کو صرف یہ کرنا ہے کہ بچوں کو ماحول دینا ہے. ماحول کس طریقے سے کہ جو ان کی آنکھیں دیکھ سکیں جو وہ چاہتے ہیں اور ان کے کان وہ سن سکیں جو وہ سننا چاہتے ہیں. یعنی مین کنسٹرکٹ ہز مائنڈ تھرو ہز سینسز اینڈ ٹو سینسز فرام ویری انیشیل آر ورکنگ آن پیک and the sensitivity of these two senses are on peak. That is, what he sees he will do, what he listen he will speak. تو والدین کو صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے روٹین کو، ڈیلی روٹین کو، یہ نہیں کہ ڈراماٹائز سچویشن کہ کوئی مہمان آ رہا ہے یا ہم کسی سے مل رہے ہیں، وہ بھی ایک لنک ہے، لیکن ڈیلی روٹین میں صبح سے لے کے شام تک کے جو بھی معاملات ہیں وہ اس پر دھیان دیں، اس کو اسی طریقے سے کریں جس طریقے سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ کرے. کیونکہ ایکچولی وی آر ناٹ دا ٹیچرز آف دا چائلڈ، دی سینسز آر دا فیکلٹی. یعنی سینسز جو ہے اس کی فیکلٹی ہیں. ہی لرنس ہی واچ تھرو دا سینسز. ایگزیکٹلی، یقیناً یہ دیکھنے میں آیا ہے، ہمارے اپنے تجربے میں بھی ہے کہ جو چھوٹے بچے انڈر 7 ایئرس کے ہوتے ہیں وہ سوالات زیادہ کرتے ہیں. اس ٹائم پہ یہ جو سوالات کرتے ہیں، فور ایگزامپل اگر ماما ان کی کچن پہ کھڑی ہوئی ہیں تو وہ یقیناً پوچھتے ہیں کہ ماما یہ کیا چیز ہے، یہ یوگرٹ کیا ہے، یہ کوٹ کیوں رکھا ہوا ہے، کھانا کیوں بنا رہی ہیں. پاپا آتے ہیں، پاپا آپ کہاں جاتے ہیں. تو اس ٹائم پر میں چاہتا ہوں مختصراً آپ بتائیے کہ کیا جوابات دینے چاہیے. کیا بچوں کے 100 سوالات کے جوابات دینا ضروری ہے، یا پھر مختصر پیرنٹس ان کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے وقت میں بچوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، یا کہ پاپا گھر سے باہر آئے ہیں، کام سے آ رہے ہیں. تو یہ بتائیں ان کے درمیان میں مدر اور فادر کو ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کا ریئیکٹ جواب کیسے دیں، ان کے آنسرز کیسے دیں. یہ ہمارے ناظرین چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر ایک تربیت ہو اور بہترین معاشرے میں بہترین بچہ پرورش لے سکے. جی بالکل. آپ جب بھی بچہ آپ سے کوئی سوال پوچھے سب سے پہلے اس کے سوال کو آپ بغور سنیں. ایکچولی ہم اپنے آپ کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، پہلے ہم ختم کر لیں، پھر ابھی تم چپ ہو جاؤ، پھر تم پوچھنا. جب تک کہ وہ سینسیٹیوٹی جو اس وقت ارائز ہوئی تھی، اجاگر ہوئی تھی، وہ ڈسپیئر ہو جاتی ہے. تو جب بچہ کوئی سوال پوچھتا ہے اسپیشلی آپ کہہ لیں 6 ایئرس تک، تو اس کو اسی وقت آپ جواب دیں، کیونکہ وہ سوال جو وہ پوچھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ جواب اسی وقت سننا چاہتا ہے، اور جو وہ جواب سنے گا وہ سن کے ادھر ادھر نہیں کر دے گا. دیٹ پینیٹریٹ ان دا مائنڈ آف دیٹ چائلڈ. تو دیٹ لیٹر آفٹر ہی will be able to construct many of the things through the knowledge which you have given in early stage to the child. تو یہ سوال پوچھنے کا بھی جو یہ طاقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ نے دیا ہے یہ اسی طرح سے انداز بچوں کو، یہ سوچ، یہ دماغ کہ ہر بچہ، دنیا کا ہر بچہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ آنسر کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ہم اس کا جواب ضرور دیں، ورنہ بچہ بہت مایوس ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی، بہت شکریہ. یقیناً سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو یقیناً اگر ہم اپنے بچوں کی، کروڑوں ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اولاد سے محروم رکھا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے لڑکی دی ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے لڑکا نہیں دیا. تو اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں، اللہ نہیں دے کے بھی آزماتے ہیں. لیکن جن کو دیا ہوا ہے، بہترین ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے بچے سمجھنے سے زیادہ ہی سمجھیں کہ 18,000 مخلوقوں سے افضل مخلوق کو اللہ نے ہمیں دیا ہے. اور کیوں دیا ہے؟ جب ماں جو ہے وہ جنت ہے اس کی خدمت پر، اور باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہے، تو یقیناً ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. جیسے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی اپنے بچوں کا نام حسن حسین نہیں کہا. ہمیشہ بچپن سے ان سے کبھی آنکھوں کا نور، کبھی دل کا چین،
کبھی دل کا سکون، یہ الفاظ کا چناؤ کیا اپنے دونوں بیٹوں کے لیے. یہ یقیناً یہ پوری امت کے لیے آنکھوں کا نور بن گئے، دل کا سکون بن گئے، جنت کے شہزادے بن گئے. جب مائیں دعا کریں گی، ایک شیخ سدیس اپنے ایک بیان میں فرماتے ہیں کہ میں دوپہر کے وقت جب ریت عرب کی ریت تپی ہوئی تھی، میں باہر سے کھیل کے آیا تو گھر میں مہمان بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے لیے کھانا سجا ہوا تھا، تو میں نے اپنے ریت والے کپڑے سے کھانوں پہ ساری ریت گر گئی. تو میری ماں نے اس ٹائم پر اس غصے کی حالت میں، جب مہمان بیٹھے ہوئے تھے، کھانا لگا ہوا تھا اور میں نے اس پہ ریت عرب کی ریت ڈال دی اور پورے کپڑوں کی ریت ڈال دی، تو انہوں نے پوچھا بتاؤ مائیں اس غصے کی حالت میں کیا کریں گی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میری ماں نے اس غصے کی حالت میں بھی کہا اے سدیس تجھے اللہ پاک امام کعبہ بنائے. وہ ماں تھی، آج سدیس امام کعبہ بنے. تو آپ سوچیں کہ جب غصے کی حالت میں مائیں اتنی خوبصورت دعائیں کریں گی تو خوشی کی حالت میں ان کے الفاظ کا چناؤ کتنا خوبصورت ہوگا. سارے سننے والے ناظرین کو ہم ناظرہ امرین کے ساتھ اس کے علاوہ بھی کئی پروگرام میں مدعو کریں گے، کیونکہ یہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہے، یہ 18,000 مخلوقوں سے افضل مخلوق کی تربیت کا معاملہ ہے. ہم نے اس سیشن میں 0 سے لے کے 7 تک کے طلبہ و طالبات، بچے، کڈس اور ماؤں کی رسپانسبلٹی کے بارے میں کرنے کی کوشش کی. لہٰذا اس کے نیکسٹ سیشن میں جو ناظرہ امرین کے ساتھ ہم کریں گے، جو ہم تعمیر کا سفر جو جاری رہے گا وہ 7 سے لے کے 14 ایئرس تک رہیں گے. آپ تمام لوگوں کا، میڈم ناظرہ امرین آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا. انشاءاللہ تعالی اسی خوبصورت بات کے ساتھ کہ جہاں پر بھی رہیں لوگوں کو خوش رکھیں، جہاں پر بھی رہیں آپ خود بھی خوش رکھیں. اگر آپ کسی کو خوشی نہیں دے سکتے تو اپنے ذات سے کسی کو تکلیف اور غم بھی نہیں دیجیے گا. بہت شکریہ. مہراز صدیقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.